أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم۔ منافقین کا ہی تذکرہ چل رہا ہے۔ آیت نمبر 86 ہے سورہ توبہ کی۔ فرمایا کہ جب اذا انزلت سورہ، جب کوئی ایسی صورت نازل کی جاتی ہے جس میں یہ حکم ہوتا ہے کہ ان آمنوا باللہ ورسول وان آمنوا باللہ، کہ اللہ پر سچے دل سے ایمان لاؤ، وجاہدوا مع رسولی، اور اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر کے جہاد کرو، استأذنک اولو الطول منہم، تو ان منافقین میں سے جو استطاعت رکھتے ہیں وہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں، وقالوا، اور کہتے ہیں، ذرنا نکن مع القاعدین، کہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل ہونے دیجئے کہ جو جہاد چھوڑ کر کے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں۔ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، یہ منافقین اس بات پر خوش ہیں کہ وہ گھروں میں بیٹھنے والی عورتوں میں شامل ہو جائیں۔ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، اس وجہ سے وہ نہیں سمجھتے کہ ان کے لیے بہتر کیا ہے۔ لیکن رسول اور وہ لوگ جو رسول پر ایمان جو لوگ دل سے ایمان لائے رسول کے ساتھ، لیکن رسول اور وہ لوگ جو رسول کے ساتھ ایمان لائے وہ جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں کے ساتھ بھی اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی۔ اولئک لہم الخیرات، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے خیریں ہی خیریں، بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے اندر نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ یہ ان میں رہیں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے وہ عظیم الشان کامیابی۔ تو ان آیات میں بھی منافقین کی جو نفاق کے جو اثرات ان پر ظاہر ہوتے تھے ان کے باتوں سے اور ان کے کاموں سے، اس کو ذکر فرمایا کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ جہاد میں نکلیں، پوری صورت ہو یا صورت کا کوئی حصہ ہو، تو ان میں جو استطاعت والے لوگ ہیں، استطاعت یعنی جن کے پاس جسمانی طاقت بھی ہے اور خرچ اخراجات کا انتظام بھی ہے۔ اس زمانے میں جہاد پر اپنے ہی پیسے لگانے پڑتے تھے، اپنی سواری ہونی چاہیے، اپنا تلوار ہونی چاہیے، اور سواری کے لیے چارے پانی کا انتظام، اپنے لیے انتظام،
یہ یعنی مالی حیثیت بھی اتنی ہونی چاہیے، صحت بھی ٹھیک ہو، اس کو کہتے ہیں استطاعت والا۔ قرآن کریم میں ان کو کہا اولو الطول۔ تو جب کوئی ایسا حکم اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے کہ جس میں جہاد کا حکم ہوتا ہے، تو ان منافقین میں جو استطاعت والے لوگ ہیں وہ آپ سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، آپ سے آ کر اجازت مانگتے ہیں، چھٹی مانگتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ جہاد پر نہیں جا رہے ہیں ان کو بیٹھنے کی، گھر میں رہنے کی اجازت دی گئی ہے، ہمیں بھی ان میں شامل کر لیں۔ تو ایسے لوگ تھے جن کو جب بھی جہاد، اب تو جہاد ایک افسانہ سا بن گیا نا، اس وقت تو جہاد اس طرح سا جیسے 5 نمازیں ہیں، جہاد کا عمل چلتا رہتا تھا، کوئی مسلمان مخلص یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ جہاد سے پیچھے رہے، یہ روزانہ کی سرگرمی تھی۔ جہاں جہاد کی تیاری ہو رہی ہے، سب نہیں جا رہے تو کچھ جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے دستے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشکیل دیتے تھے، کبھی بڑے بڑے لشکر تیار کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے دستے جن کو سریہ اور سرایا جمع اس کی کہتے تھے، وہ ہوتے تھے جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے جاتے تھے۔ تو یہ جہادی سرگرمیوں کے بہت مقاصد تھے، یہ ہر یعنی لشکر کشی میں یا ہر ایسی جہادی سرگرمی میں ضروری نہیں تھا کہ کسی کو جا کر قتل کریں، یہ یعنی مسلمان اپنے آپ اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر کے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اور جو شر اور فساد اور خرابی پھیلا رہے تھے لوگ، ان کو روکنے کے لیے طاقت کے ساتھ نکلتے تھے، لیکن مذاکرات کرتے تھے، دعوت دیتے تھے، بات چیت کرتے تھے، سمجھاتے تھے، تاکہ وہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، لوگوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ وہ طاقت کی زبان سمجھتے ہیں، وہ ایسے آدمی کی بات پر غور کریں گے کہ جس کے بارے میں یہ خطرہ ہو کہ اگر ہم نہیں بات مانیں گے تو یہ ہمارے خلاف کارروائی بھی کر سکتے ہیں۔ تو جہاد میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد رہا وہ دراصل یہی تھا، اس لیے کہ پوری جہاد کی جو تاریخ ہے 10 سالہ، اس میں اگر زخمی اور ہلاک شمار کریں کافر و مسلمانوں دونوں کے، تو وہ چند سو یا ہزار تک پہنچتے ہیں، ویسے نہیں کہ کوئی لاکھوں لوگ قتل ہو گئے ہوں۔ وجہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی یہ تھی کہ یہ تو صرف شریر لوگوں کو ڈرانے کے لیے تھا کہ ایک طاقت لے کر آ گئے، اور پھر بات سمجھائی اچھے طریقے سے کہ دیکھو تمہاری بھی اسی میں بھلائی ہے۔ تو یہ سرگرمی، لیکن شریک وہی ہوں گے کہ اس بات کا چانس بہت ہے کہ دشمن سے مٹ بھیڑ ہو جائے، جان دینی پڑے، تو یعنی ایسے جعلی قسم کا روب نہیں بلکہ جان پیش کرنے کی نیت سے نکلتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی سربلندی کے لیے ہم اپنی جان بھی پیش کرتے ہیں، اپنا مال بھی پیش کرتے ہیں، اور کوئی مقصد نہیں ہوتا تھا۔ تو اب یہ تھا کہ روزانہ کی چونکہ وہاں کی تو ایک روٹین تھی، سرگرمی تھی، عادت تھی، تو کوئی مخلص مسلمان جہاد سے پیچھے سوچ نہیں سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً منع فرمایا تھا، اور مسلمانوں کے معاشرے میں یہ بات سب کو پتہ تھا کہ یہ جہاد میں نہیں جائیں گے۔ مثلا خواتین کو منع تھا، خواتین نہیں جائیں گی، سب کا جذبہ ہوتا تھا، بچوں کا بھی ہوتا تھا، تو فرمایا تھا بچے نہیں جائیں گے، بوڑھے نہیں جائیں گے، معذور لوگ نہیں جائیں گے، بیمار لوگ نہیں جائیں گے۔ یہ اس لیے تھا کہ سب تیار ہو جاتے تھے، اور ایسے بہت سے غزوات ہیں کہ بوڑھے ایک ٹانگ سے معذور صحابی، ان کے 3-4 بیٹے جا رہے ہیں، وہ تیار ہیں، اصرار ہے کہ میں جاؤں گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹوں نے کہا کہ ابا جان ہم موجود ہیں، ہم جا رہے ہیں، آپ اس قابل نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ پھر وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رونے لگے کہ مجھے یہ شہادت سے روکتے ہیں میرے بیٹے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جذبہ دیکھا تو آپ نے فرمایا ان کو چلنے دیں۔ ایسے ایسے واقعات، بچے اس طرح سے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا ہوا تھا کہ بھائی جب بھی جہاد کی سرگرمی ہو، یہ قواعد ہیں، بیٹھنے والے ہیں۔ تو وہاں اسی پس منظر میں یہ ہے کہ جب کوئی ایسا حکم آتا ہے جہاد کا کسی صورت میں
تو یہ منافقین طاقت اور استطاعت ہونے کے باوجود یہ چاہتے ہیں کہ یہ ان قواعد میں پیچھے بیٹھنے والوں میں ان کو بھی شامل کر لیا جائے کہ جو عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، بیمار ہیں، معذور ہیں، جن لوگوں کو برا معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، مطلب وہاں کا ماحول ایسا تھا کہ کوئی جہاد میں نہیں جا رہا تو وہاں عزت سے نہیں رہ سکتا تھا، مسلمان اس کو بہت گری ہوئی نظر سے دیکھتے تھے۔ وہ بات بھی صحیح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمائے جہاد کے لیے کوئی پیچھے رہے گا تو وہ کیا مسلمان ہے؟ تو یہ بڑی اس میں ایک بے عزتی کی بات سمجھی جاتی تھی۔ اب مسلمانوں میں جب تک دین کا غلبہ تھا تو تمام احکام میں دیکھ لیں، کوئی نماز نہیں چھوڑ سکتا تھا مسلمانوں کے معاشرے میں۔ وہ شرما شرمی پڑھے گا لیکن پڑھے گا اس لیے کہ لوگ اس کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، یہ کیسا آدمی ہے، اذان ہوتی ہے نماز کے لیے نہیں جا رہا۔ تو یہ جب خیر غالب ہوتی ہے ایسا ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح روزہ کیا مجال کہ کوئی سامنے توڑ دے، ابھی بھی الحمدللہ وہ خیر کچھ ہے لیکن وہ کم ہوتی جا رہی ہے، یہ کسی کی جرت نہیں تھی۔ جب خیر زیادہ ہو، غلبہ ہو، تو وہاں جرم کمزور ہوتا ہے، شرماتا ہے، اس کی عزت نہیں ہوتی، حوصلہ افزائی نہیں ہوتی۔ تو یہ جہاد وغیرہ کا جو اصل حکمت اور فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ طاقت کے ذریعے سے شر کو، برائی کو دباؤ، خیر کو اوپر لاؤ۔ جب خیر پھیل جائے گی تو خیر سارے معاشرے میں جب عزت کی نظر سے خیر کو دیکھا جائے گا، نیک عمل کو، اچھائی طاقتور ہو جائے گی، اچھائی عزت بن جائے گی، تو شر کی طرف پھر لوگ نہیں جائیں گے۔ یعنی زیادہ تر لوگ شریر نہیں ہوتے ہیں، کم لوگ ہوتے ہیں تو پھر دبے رہیں گے۔ زیادہ تر لوگ بھلائی اور اچھائی قبول کر لیتے ہیں جب ان کو ماحول ان کے لیے رکاوٹ پیدا نہ کرے۔ اب پوری دنیا میں جب سے باطل طاقت اور طاغوت کو طاقت ملی ہے، اس کی ساری جدوجہد کیا ہے کہ نیکی کو کمزور کرو، نیک لوگوں کو کمزور کرو، نیک لوگوں کی عزت کم کرو، چونکہ جو اعمال کرنے والے ہیں وہ اگر کمتر سے لوگ ہوں گے تو ان کے اعمال، ان کے کاموں کو بھی کوئی عزت سے نہیں اپنائے گا۔ فیشن کن لوگوں کا اپنایا جاتا ہے؟ جن کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ تمہارے ہیرو ہیں، یہ تمہارے بڑے اہم ہیں، تو ان کی نقل کی جاتی ہے نا۔ اسی طرح دنیا میں جن کی بادشاہت ہے، جن کی طاقت ہے، ان کے طریقوں کو اپنانے میں فخر سمجھا جاتا ہے۔ جو بیچارے پیچھے ہوئے ہیں، دبے ہوئے ہیں، ان کی کون نکالی کرے گا؟ وہ تو کوئی دیندار بن جاتا ہے تو اس کو طرح طرح کے تانے دیے جاتے ہیں کہ یہ ملا ہو گیا ہے، جمہوریہ ہے، اور بیک ورڈ ہے، اور کیا کیا القابات سے نوازا جاتا ہے۔ کوئی نوجوان اچھا صالح نیک وہ اگر داڑھی رکھ لے تو سب تعجب رہی، داڑھی رکھ لی، ملا ہی بن گئے۔ تو گویا کہ ملا بھی کوئی ایک اہم کی چیز ہے، ملا کو ایسی چیز بنا دی۔ یہ لفظ بول بول کر نا منفی معنوں میں کہ کسی کو ملا کہہ دینا اس کی بےزتی کرنے کے لیے کافی، کوئی اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ ملا مسلمانوں کے معاشرے میں عزت کا لفظ تھا۔ طالبان نے دیکھے نا، دنیا سے متاثر نہیں ہوئے کہ لوگ اس وقت ملا کو جو ملا نہیں بھی لکھواتے تھے ملا لکھواتے ہیں کہ اپنی چیزوں کو، اپنی اصطلاحات کو اور اپنی روایات کو عزت دلانی ہے تو خود عزت کرو ان کی۔ یہ ہے وہ ایمانی غیرت، یہ جن میں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو سرفراز کرتے ہیں، جیسے ان کو اللہ نے ساری دنیا کی طاقت کے سامنے سرفراز فرمایا۔ تو بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جہاد تھا وہ ساری تو یہ تھی۔ تو اس وقت جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منافقین کیا کرتے ہیں، ان میں طاقت استطاعت والے لوگ جن کے پاس یہ صلاحیت ہے، وہ جہاد کر سکتے ہیں، وہ آپ سے آ کر درخواستیں دے دے کر چھٹیاں مانگتے ہیں کہ ہمیں بھی اجازت دے۔ یہ ایک درجے میں اپنی ناک رکھنے والی بات ہے، چونکہ اگر نہ جاتے تو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پالیسی بالکل نہیں تھی کبھی بھی کہ جبر کریں، کبھی جبر نہیں فرمایا کہ کون نہیں جا رہا پکڑو اس کو۔ اب اگر کوئی اور، یہی تو فرق ہے نا نبوت اور بادشاہ میں، کوئی بادشاہ ہو تو وہ اپنے حکم کی خلاف ورزی کرنے دے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سختی نہیں فرما، کبھی بھی نہیں کی، کبھی بھی۔ یہ بار بار ہم منافقین کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ منافق ہیں، ان کی نماز بھی نہ پڑھیں آپ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی منافق کو قتل نہیں کیا۔
کہ یہ منافق ہے. کبھی اس کو نہیں کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، ذلیل ہے، مسجد سے نکال دو اس کو، بالکل نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو بہت عجیب و غریب تھا. تو سختی نہیں تھی، کوئی ایسی چیز نہیں تھی، لیکن وہی بات ہے کہ اس معاشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کر کے کوئی باعزت نہیں رہ سکتا تھا. تو وہ اپنی عزت اور ناک بچانے کے لیے آ کر درخواستیں دینے کہ ہمیں اجازت دیں. اندر سے اجازت کی ان کو کوئی خواہش نہیں تھی، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول کی اور اللہ کی رضا اور ناراضگی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، ایمان ہی نہیں ہے اندر. یہ تو وہ کرے کہ جس کو یہ ڈر ہو کہ اللہ کے رسول ناراض ہو گئے تو میری عاقبت برباد ہو جائے گی. ان کیا یہ کہا تھا. تو ایک معاشرے میں رہنے کے لیے، ناک بچانے کے لیے، عزت رکھنے کے لیے آ کر اجازتیں مانگتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اس بات پر خوش ہیں کہ عورتوں کے ساتھ بیٹھ جائیں. یہ مردانگی نہیں ہے کہ جنگ اور جہاد کے وقت عورتوں کے ساتھ بیٹھو. عورتیں گھروں میں بیٹھیں گی، وہ میدان جنگ میں نہیں ہوتی ہیں. اور فرمایا کہ ان کے دلوں میں مہر لگا دی گئی ہے. جب کوئی مسلسل ایک رخ اختیار کر لیتا ہے نا سوچ سمجھ کر کے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں وہی فیصلہ فرما دیتے کہ اچھا پھر تم ایسا چاہتے ہو تو یہی ٹھیک. یہ مطلب ہے مہر لگانے کا، کوئی زبردستی نہیں ہے، اس کے اپنے انتخاب، اپنی چوائس کی وجہ سے. جب یہ منافقت پر ہی ڈٹے رہے، جمے رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سامنے بیٹھی، اور کیا دلیل چاہیے اللہ کی طرف سے، اور کیا حجت چاہیے. پھر بھی جب نفاق ہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اسی طرح کر دیا. تو اب وہ فرمایا کہ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، یہ اس بات کو بالکل نہیں سمجھ سکتے کہ ان کے لیے سعادت مندی کس میں ہے اور بدبختی کس میں ہے. کیا یہ اجازتیں مانگنے میں سعادت ہے، کوئی خوشی کی بات ہے، کوئی کامیابی؟ ہرگز نہیں. لیکن یہ نہیں سمجھتے، بس ان کی نظر بند ہے ایسے دنیا تک. اللہ تعالیٰ ہماری نظر دنیا تک نہ رکھے. بڑا مسئلہ یہی ہے، بڑا فتنہ یہی ہے. دین پر عمل کرنا بھی اس لیے مشکل ہے کہ نظر محدود ہوگی صرف دنیا تک. یہ فائدہ نہیں ہے تو بس حیران پریشان، میں تو بدبخت ہو گیا، وہ دیکھو کتنے دنیا کما رہی، وہ کتنا خوش قسمت ہے، یہ تصور بن گیا. یا اتنا بڑا یہ عمل کریں تو مجھے کیا ملے گا دنیا میں، کوئی فوراً اتنی مشقت کروں، فجر کی نماز کے لیے جاؤں، سردی پر جاؤں، تو کوئی فوراً کوئی چیز ملنے والی نظر نہیں آتی، تو آدمی مجاہدہ قربانی نہیں دے رہا. اگر 4 بجے کی ڈیوٹی ہو چند ہزار روپے کی تو اس کو کیسے اٹھے گا وہ، دیکھنا. لیکن فجر کی نماز کے جانا بڑا مشکل ہے. تو اللہ بچائے، اللہ بچائے کہ یہ کہیں ہماری تو یہ کیا ہے، غفلت ہے، نفاق نہیں ہے. جو مومن ہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا وہ دل سے مومن ہے، اللہ اس کے رسول پر دل سے ایمان رکھتا ہے کہ اللہ کے رسول سچے ہیں، اس کے دل میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن کیا ہے، غفلت اور سستی. تو یہ کہیں بڑھتے بڑھتے، جو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے یہ فرمایا کہ ان کے دلوں میں مہر اس لیے لگ گئی کہ انہوں نے یہ راستہ منتخب کر لیا. کہیں ایسے اللہ بچائے کہ کہیں ہمارے لیے یہ نہ ہو نہ جائے. یہ ڈر لگا رہنا چاہیے کہ ہماری غفلت، ہماری کوتاہیاں، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی کہیں اسی رخ پر تو نہیں چل رہے. آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ لیکن یہ تو اس طرح سے بہانے کرتے ہیں، جی چراتے ہیں جہاد سے، مجاہدے سے، قربانی سے، لیکن اللہ کے رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے آپ کے ساتھ، وہ مال کے ذریعے بھی جہاد کرتے ہیں، جانوں کے ذریعے بھی جہاد کرتے ہیں. یہ دو ہی چیزیں بہت اہم ہیں آزمائش کے لیے، جان اور مال. مال بھی بہت عزیز ہوتا ہے، بہت پیارا ہوتا ہے. تو جو سب سے پیاری چیز جس پر قربان کرے گا آدمی، تو جس پر قربان کر رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ چیز اس سے زیادہ اس کو پیاری ہے. تو یہ آزمائش ہے کہ آپ اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہو، اللہ کے رسول کے لیے کرتے ہو، تو اس کا مطلب یہ کہ تمہارے دل میں واقعتاً ایمان موجود ہے، اللہ اور اس کے رسول کو اپنے مال سے زیادہ پیارا سمجھتے ہو. اسی طرح اگر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گئے تو یہ ایمان کی دلیل ہے، علامت ہے کہ جان خطرے میں ڈال دی. وہاں تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تو اس واسطے وہاں تو یہ ضروری تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سامنے نظر آ رہی ہے کہ اس جہاد میں نکلیں، تو جو نکلے گا وہ اسی لیے نکل رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی مرضی اس میں ہے، اور اللہ کی مرضی بھی وہی ہے جو اللہ کے رسول کی مرضی ہے.
آج بھی گناہگار سے گناہگار مسلمان ایسے عام زندگی میں تو بیچارہ نہیں پتہ چلتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گستاخی کر لے اس کے ساتھ تو وہ یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ میری جان رہے گی یا نہیں رہے گی، وہ نہیں پرواہ کرے گا۔ ایسی کتنی مثال ہے، ایک تھوڑی ہے۔ تو وہ جو نوجوان جرمنی میں جس نے کیا عمر چیمہ نام تھا، عامر، دیکھو نوجوان پڑھنے کے لیے گیا، دیکھیں اس سے برداشت نہیں ہوا۔ فرانس میں وہ جو چیچن نوجوان ہیں، جیسے اب دنیا کو ان کو پتہ ہے فرانس، جرمنی، یہ جو مسلمان ممالک دنیاوی لحاظ سے دنیاوی ترقی سے پیچھے ہیں، تو نوجوان وہاں جاتے ہیں کتنی قربانی دے کر کے جاتے ہیں کہ ہمارا کچھ دنیا کی زندگی ٹھیک ہو جائے، یہ سب کچھ قربان کے لیے کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ ہے ایمان، تو ہے اندر، لیکن یعنی بے عملی کی وجہ سے نہیں کہیں گے کہ منافق ہیں، لیکن اس سے ڈرنا چاہیے کہ یہ بے عملی مسلسل کہیں یہ غفلت دل میں ایمان کو کمزور نہ کر دے، نفاق پیدا نہ کر دے، یہ خطرہ رہتا ہے۔ تو جو اللہ کے فرمایا اللہ کے رسول اور جو لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ ایمان لائے وہ اپنی جانوں سے اور اپنے مالوں کے ذریعے جہاد کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، یہ اللہ کی طرف سے انعام کا اعلان ہے۔ ہمیں نیت رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے اگر ہمیں مال خرچ کرنے کی ضرورت پڑی اللہ ہم خرچ کریں گے، ہمیں جان دینے کی ضرورت پڑی تو ہم ارادہ کرتے ہیں کہ جان دیں گے۔ اس لیے فرمایا نا کہ بسا اوقات نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بڑھ جاتی ہے۔ وہ یہی ایسے ہی موقع ہوتے ہیں کہ ایک آدمی جذبہ رکھتا ہے، موقع چاہے نہ آئے لیکن اجر اس کو وہی ملے گا۔ ہو سکتا ہے عمل کرتا تو اتنا ٹھیک نہ کر سکتا، لیکن اللہ کے ہاں جب نیت پر عمل لکھا گیا تو پورا لکھا گیا، تو نیت بعض اوقات عمل سے بھی بڑھ جاتی ہے، یہ مطلب ہے۔ تو یہ نیت رکھنی چاہیے، جہاد کی نیت رکھنی چاہیے۔ العیاذ باللہ جہاد کی ایسی مقدس چیز کو بدنام کر دیا ہے ان لوگوں نے کہ لوگ جہاد کا نام لیتے ہوئے مسلمان گھبرانے لگے۔ جہاد تو عبادت ہے، یہ ساری اپنی دنیا کی بری چیزوں کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے ہر طاقت جمع کرتے اور ڈنگے کی چوٹ کہتے ہیں کہ ہم اپنے مفادات کے لیے کسی پر حملہ کر سکتے، تو مفادات کے لیے حملہ کرنا یہ برا نہیں، جہاد تو اللہ کی رضا کے لیے، اس میں تو لڑنے والے کا ذاتی کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا، مقصد انسانیت کی بھلائی ہوتی ہے کہ دنیا سے شر کا خاتمہ ہو، برائی کا خاتمہ ہو، انسانیت کو سکون ملے۔ جہاد تو یہ ہے، وہ نہ زمین کا قبضہ کرنا ہے کہ ہمارے مفادات ہیں، نہ دولت کمانی ہے کہ ہم امیر ہو جائیں ساری دنیا غریب ہو جائے، ساری دنیا کے ملکوں کے وسائل پر قبضہ کر کے نچوڑ کر کے وہاں کی ساری قوموں کو غریب مفلوک حال رکھا ہوا ہے، اور اوپر سے تھوڑا تھوڑا قطرہ IMF کے ذریعے تقسیم کرتے ہیں، سخاوت کر رہے ہیں۔ یہ ان کے باپ کی چیز ہے، یہ تو سارے مسلمانوں کی ہے۔ سارے جو وسائل ادھر جمع ہوئے کہاں سے ہوئے ہیں؟ ابھی بھی تو مسلمانوں کے وسائل پر قبضہ ہے۔ عراق پر بھی اسی لیے کیا، افغانستان پر بھی یہی خواہش تھی کہ یہ جو ذخائر ہیں ان پر قبضہ کریں۔ تو خیر مقصد یہ ہے کہ اللہ اکبر، مسلمان کو نیت رکھنی چاہیے کہ جہاد کروں گا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات علی شعبۃ من نفاق، جو شخص اس طرح دنیا سے چلا گیا کہ زندگی میں نہ کبھی جہاد کیا اور نہ اپنے دل میں کبھی یہ بات چیت کی جہاد کی، یعنی سوچنا جذبہ، یہ بھی کبھی خواہش پیدا، وہ نفاق پر بڑھا۔ جہاد ایسی چیز ہے جیسے کہ منافق آدمی اپنی جان اپنی مال اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے نہیں قربان کرتا، تو مومن تو وہ ہے۔ کیوں جہاد؟ یعنی میں اللہ کو دکھاؤں کہ اللہ میں نے آپ کی محبت کے لیے، کل میری رسول اللہ تم سے ملاقات ہوگی تو میں کہوں یا رسول اللہ آپ کی زندگی تو مجھے نہیں ملی لیکن میں آپ کے لیے، آپ کے دین کے لیے میں نے جان لگائی ہے، یہ ہوگا اس کے پیچھے نظر، شہادت اسی کا نام ہے۔ تو اس واسطے جہاد کی نیت رکھنا ضروری ہے مومن کے لیے۔
دین کی سربلندی کے لیے جو جہاد ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے وہ۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد کیا، اپنی مال بھی خرچ کیا، جان بھی لگائی، ان کے لیے خیرات ہے، خیرات جمع کا صیغہ ہے، ایک خیر نہیں، یعنی بلائیاں ہی بلائیاں۔ ایسا لفظ فرمایا کہ آپ کو کیا میں گن کر بتاؤں کہ یہ بھی ہے، یہ دنیا کی اور آخرت کی بے شمار بلائیاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ ان اعمال پر یقیناً یقیناً ہے، یہی تو ایمان ہے۔ اور صحابہ کرام کی زندگی میں نظر آتا ہے نا، دنیا بھی ان کے پاؤں کے نیچے آ گئی تھی۔ ان کے دور میں ان سے زیادہ باعزت شخصیت کائنات میں انسانوں کے نزدیک کوئی بھی نہیں تھی، مسلمانوں اور کافروں سب کے درمیان، سب کی نگاہ میں ان سے زیادہ کوئی عزت والا نہیں تھا، ان سے زیادہ کسی کی طاقت نہیں تھی، ان سے زیادہ کسی کا رعب نہیں تھا، ان سے زیادہ کوئی بد کردار شمار نہیں ہوتا تھا۔ یہ نہیں کہ کوئی مطلب ایک ظالمانہ قسم کا رعب، نہیں، لوگ دنیا دشمن بھی تسلیم کر سکتی تھی کہ ان سے عظیم شخص کوئی کردار میں، اخلاق میں، سمجھ بوجھ میں، شجاعت اور بہادری میں، حق پر ڈٹ جانے میں، یہی تو ہے نا خیرات، اور کیا ہے۔ اور جب جنت ان کے لیے تیار ہے، پھر جو پر لطف زندگی اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو دلوں میں نور عطا کرتے ہیں، وہ تو جو کرے گا اس کو پتہ چلے گا، وہ تو حصی طور پر نظر نہیں آتے۔ تو خیرات ہے ان کے لیے جو اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر انہیں جان بھی لگائی، جان کی بازی، مال بھی خرچ کیا۔ اور پھر فرمایا اولئک هم المفلحون، وہ منافقین کیا اپنی دنیا کے چند ٹکوں کو بچانے کے لیے یا دنیا کی تکلیف سے بچنے کے لیے سوچتے تھے ہم بڑے ہوشیار ہیں، ہم نے بڑا کامیابی کا راستہ اختیار کیا۔ یہ مخلص جو ہے نا، مخلص بے وقوف، وہ کہتے تھے یہ بے وقوف ہیں۔ آج بھی مخلص مومنین کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ بے وقوف ہے، جو مخلص ہوگا کہتے بس تو اتنا بھی زیادہ دیندار نہیں ہونا چاہیے، اللہ باللہ۔ جو جتنا مخلص ہے، جو جتنا دین پر، تو وہ اتنا ہی عظیم ہے۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے، لیکن اللہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ ہیں اصل میں کامیاب لوگ، اولئک هم المفلحون، جن کو تم سمجھتے ہو کہ یہ ایسے مجنون پاگل ہیں، بے وقوف ہیں، یہی ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر کے رکھی ہیں۔ چلے گئے نا دنیا سے، منافق بھی نہیں ہے دنیا میں رہے، صحابہ بھی نہیں رہے، ہم بھی نہیں رہیں گے، دنیا کتنی ہی ہے، لیکن یہ وعدہ تو دیکھیں، اعد اللہ لہم جنات، کہ جنہوں نے اس طرح سے اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے رضا کے لیے جان کی قربانی بھی دی، مال بھی لگایا۔ ایک تو یہ کہ ان کے لیے خیرات ہی خیرات، بلائیاں ہی بلائیاں، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اور میں فرمایا ان کے لیے جنتیں تیار ہیں، ایک جنت نہیں ہے، جنات، جنتیں تیار کر کے رکھی ہیں ہم نے، جس کے اندر نہریں بہہ رہی ہیں۔ اور آگے پھر یہ فرمایا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اللہ تعالیٰ نے بھی تعریف کی حد کر دی، کہتے ہیں یہ ہے وہ عظیم الشان کامیابی کہ اس طرح سے جو اپنا ایمان بچاتے ہوئے لے کر کے آخرت تک پہنچ گیا، یہ ہے عظیم الشان کامیابی۔ یہ کامیابی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دے دیا، مسلمانوں کو دھوکہ دے دیا، چند ٹکے بچا دیے، کچھ آرام کہ ہم بڑے ہوشیار ہیں، بڑے کامیاب ہیں، یہ ہے عظیم الشان کامیابی، وہ کامیابی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور منافقین کے طریقے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا درس قرآن .com www.درسقرآن.com